ساری کائنات اللہ نے لفظ کن سے بنائی. چاند بنایا کن کہہ کر بنایا، سورج بنایا کن کہہ کر بنایا، دریا بنائے، سمندر بنائے، پہاڑ بنائے. ساری کائنات اللہ نے کن کہہ کر بنائی. فرمایا خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. اللہ فرماتا ہے میں نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا. ساری کائنات اللہ فرماتا ہے میں نے کن کہہ کر بنائی. چاند بنایا کن کہہ کر بنایا، سورج بنایا کن کہہ کر بنایا، دریا بنائے کن کہہ کر بنائے، درخت بنائے، سمندر بنائے. ساری کائنات اللہ فرماتا ہے میں نے کن کہہ کر بنائی. لیکن او میرے بندے، جب تیری بنانے کی باری آئی میں نے تجھے چاند کے ساتھ نہیں ملایا، سورج کے ساتھ نہیں ملایا، دریاؤں کے ساتھ نہیں ملایا، سمندروں پہاڑوں کے ساتھ نہیں ملایا. لما خلقت بیدیا، ارے او میرے بندے میں نے تجھے اپنی قدرت سے اپنے ہاتھوں سے بنایا. ساری کائنات اللہ نے کن کہہ کر بنائی. میری آپ کی تخلیق اتنی نرالی. اللہ فرماتا ہے میں نے تجھے اپنے ہاتھوں سے اپنی قدرت سے بنایا. اب تو بھی آج کھاتا ہے تجھے شرم نہیں آتی. اب تو گانا سنتا ہے قرآن نہیں سنتا تجھے شرم نہیں آتی. تو ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے تجھے شرم نہیں آتی. منبروں میں حرام کا مذاق اڑاتا ہے تجھے شرم نہیں آتی. آدھی آدھی رات تک انسٹاگرام پہ اجنبی لڑکیوں سے چیٹنگ کرتا ہے تجھے شرم نہیں آتی. اسکول اور کالج کے گیٹ پر کھڑے ہو کر اپنی نظروں کو آوارہ کرتا ہے تجھے شرم نہیں آتی. سب سے پہلا احسان اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بولو کیا بنایا؟ انسان بنایا. میرے رب کی مجھ پر عنایت ہوئی، کہوں بھی تو کیسے عبادت ہوئی، حقیقت ہوئی جیسے مجھ پر آیا. قلم بن گیا ہے خدا کی زباں، مخاطب ہے بندے سے پروردگار. تو حسن چمن تو ہی رنگ بہار، تو معراج فن تو ہی فن کا سنگار. مصور ہوں میں تو میرا شاہکار. یہ صبح ہے یہ شام ہے یہ دن اور رات، یہ رنگین دلکش حسین کائنات، یہ حور و ملائک و جنات میں کیا ہے تجھے اشرف المخلوقات. میری عظمتوں کا حوالہ ہے تو ہی روشنی اجالا ہے تو، کہ فرشتوں سے سجدہ بھی کروا دیا. بتا میں نے تیرے لیے کیا نہ کیا. ہم سے 5 وقت کی نماز نہیں پڑھی جاتی. رمضان سے رمضان آ جاتا ہے ہم قرآن کھولتے تک نہیں. مسجدوں میں جاتے ہیں سب سے پہلے نظر گھڑیوں پہ جاتی ہے. 5 منٹ زیادہ اللہ کے گھر میں نہیں بیٹھ سکتے. 5 نماز نہیں پڑھتے. 24 گھنٹے میں تھوڑا ٹائم قرآن کے لیے نہیں. قرآن یاد ہی تب آتا ہے جب گھر میں کسی کی میت پڑی ہو. قرآن یاد ہی تب آتا ہے جب نیا مکان بنایا نئی دکان بنائی ہو. طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دو کے پلایا جاتا ہوں. جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے خوشبو میں بسایا جاتا ہوں. جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے پھر میری ضرورت پڑتی ہے. قرآن کہتا ہے ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہے. قرآن یاد ہی تب آتا ہے جب ہماری زمین پھنستی ہے، جب ہمارا مکان پھنستا ہے. جب ہماری زمین مکان دکان جب پھنستی ہے تو جھوٹی قسم کھانے کے لیے نعوذ باللہ میں قرآن یاد آتا ہے. آج ختم قرآن کا اجلاس ہے. سارے کہو ہاتھ اٹھا کر انشاءاللہ قرآن پڑھیں گے. انشاءاللہ پڑھیں گے. کون قرآن پڑھے گا بتاؤ؟ ماشاءاللہ. میں نہیں کہتا روزانہ 5 پارے پڑھو، 5 رکوع پڑھو، 6 رکوع پڑھو، 10 رکوع پڑھو. عادت بناؤ. قرآن پڑھنے والوں سے بھی پیار کرو، قرآن پڑھانے والوں سے بھی پیار کرو. میں اور آپ قرآن پڑھے یا نہ پڑھے انشاءاللہ قرآن کو کوئی مٹا نہیں سکتا. میرے پڑھنے نہ پڑھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تمہارے پڑھنے نہ پڑھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جس قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس قرآن کے لیے کتنی مار کھائی، کتنی تکلیفیں اٹھائی. جب دعوت دین کا سلسلہ شروع فرمایا پوری دنیا میں 3 کروڑ سے زیادہ بتوں کی پوجا پاٹ چل رہی تھی. ایک خدا کا تصور کوئی مانتا ہی نہیں تھا. پھر آپ نے جو مزاحمت اٹھائی
تکلیفیں اٹھائی، مشقتیں جھیلی، وہ تاریخ کا ایک دردناک باب ہے۔ راستے میں کانٹے بچھائے گئے، پشت نازک پہ ہوجڑیاں رکھی گئی۔ کاہن کہاں گیا، مجنون کہاں گیا، دیوانہ کہاں گیا، پاگل کہاں گیا؟ راستے میں کانٹے بچھائے گئے، گڑھے کھودے گئے، گالیاں دی گئی۔ اس قرآن کے لیے ہمارے نبی نے ساری تکلیفیں جھیلی۔ جن صحابہ نے ہمارے نبی کا ساتھ دیا ان کی کہانیاں پڑھ لو۔ بلال حبشی کی داستان کتنی دردناک داستان ہے۔ صبح کو ملتا ہے، شام کو نہیں ملتا، شام کو ملتا ہے، صبح نہیں ملتا۔ ہم کھانا دن میں 3 دفعہ کھاتے، نماز ہفتے میں 1 دفعہ پڑھتے۔ جس کھجور کا دانہ چوس کے روزہ رکھتے اسی کھجور کا دانہ چوس کے روزہ افطار کرتے۔ کتنی مرتبہ ایسا موقع ہے پینے کے لیے صحابہ کے پاس پانی بھی نہیں ہے۔ فرمایا اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار۔ اللہ فرماتا ہے میں دیکھ رہا تھا چاروں طرف سے دشمنوں نے تمہیں گھیرے میں لے لیا، راشن نہیں، روٹی نہیں، آٹا نہیں، ارے درختوں کے پتے بھی تمہارے پاس نہ تھے۔ وبلغت القلوب الحناجر۔ اللہ فرماتا ہے میں دیکھ رہا تھا تمہارے سانس گلوں میں اٹک گئے، ایسی حالت میں بھی تم نے مجھ خدا کا گیلا نہ کیا، مجھ خدا کا شکوہ نہ کیا، میرے نبی کا گیلا نہ کیا، میرے نبی کے سامنے کبھی زبان نہ چلائی۔ ایسی حالت میں بھی صحابہ کی زبان سے ایک ہی بات نکلی، صدق اللہ ورسولہ۔ ہمارا نبی سچا، ہمارا خدا سچا۔ کوئی مائکا لال ثابت نہیں کر سکتا کسی ایک صحابی نے دکھوں کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے نبی سے غداری کی ہو، دین چھوڑ دیا۔ ہم چائے کی پیالی میں ضمیر بیچ دیتے ہیں۔ اس لیے سارے کہتے ہیں مسلمانوں کو خریدنا بڑا آسان ہے، چائے کی پیالی پر ہم ضمیر بیچ دیتے ہیں۔ صحابہ نے تکلیفیں اٹھائی، تب جا کر میرے تمہارے دامن تک قرآن پہنچا۔ بلال حبشی کی داستان اٹھاؤ، کتنی تکلیفیں دی گئی۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ایک دفعہ میں نے اپنے سرتاج آقا سے پوچھا احد سے زیادہ کوئی سخت دن آپ کی زندگی میں آیا ہے؟ احد کی داستان بڑی دردناک داستان ہے۔ 72 صحابہ کی لاشیں پڑی ہوئی ہے۔ وحشی بن حرب نے نیزہ مارا، امیر حمزہ کے جسم کے 11 ٹکڑے کیے گئے۔ ہندا نے امیر حمزہ کا کچا کلیجہ میرے نبی کے سامنے چبایا۔ آپ کے دندان مبارک شہید کیے گئے، پیشانی پر سفید رنگ کی پٹی بندھی ہوئی ہے، بار بار فرما رہے ما فعل عمی ما فعل عمی۔ ایسی دردناک کہانی امی عائشہ کی ذہنیت تھی۔ احد سے زیادہ کوئی سخت دن آپ کی زندگی میں نہ آیا ہوگا۔ پوچھا یا رسول اللہ احد سے زیادہ کوئی سخت دن آپ کی زندگی میں آیا ہے؟ کہاں عائشہ، جب طائف کے بازاروں میں مجھے پتھر مارے گئے وہ احد سے بھی زیادہ سخت دن۔ آپ کے گھٹنوں میں پتھر مارے، ایک گھٹنا اٹھاتے دوسرے گھٹنے میں مارے، شدت درد شدت کرب میں حضور بیٹھ جاتے، ان کے 2 گھٹنے پیچھے سے آتے اٹھاتے پھر پتھر مارتے۔ آج میرے تمہارے لیے تبلیغ کرنا آسان ہے، آج تو پھول بچھائے جاتے ہیں، اونچی اونچی مسندوں پہ بٹھایا جاتا ہے، تاریخ بک کی جاتی ہے، ٹکٹیں بک کی جاتی ہے، پیار اور وقار کی نظروں سے دیکھتے ہیں، لائن لگ جاتی ہے، ملاقاتوں میں قطاریں لگ جاتی ہے۔ وہ کیا دور تھا جب حق بات سننے کے لیے کوئی آمادہ تیار نہ تھا۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، 84 لوگ مسلمان ہوئے۔ ہمارے لیے تو آج دین پر چلنا بڑا آسان ہے، پھر بھی بڑا افسوس کے ساتھ کہتے ہیں آج کا نوجوان مخمل کے مسلح پر سجدہ کرنے والا بطور فیشن کہتا ہے دین پر چلنا بہت مشکل ہے۔ آج کی نوجوان لڑکی بطور فیشن کہتی ہے دین پر چلنا بہت مشکل۔ میں کہتا ہوں بہن تیرے لیے مشکل ہے، سمیہ کے لیے مشکل تھا۔ میں کہتا ہوں میرے جوان بھائی تیرے لیے مشکل ہے یا کربلا والے حسین کے لیے مشکل تھا جو کٹ گئے، پورے 72 آل رسول کے سر میزوں پہ چڑھ گئے، لیکن امام حسین کے سجدے پہ قربان جاؤں انہوں نے عصر کی نماز کا سجدہ تیمم کے ساتھ کیا۔ اس کی ہمت پہ علی شیر خدا کو ناز ہے۔
اس کی ہمت پہ علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، سجدے تو سب نے کیے، اس کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو بھی ناز ہے۔ وہ شیمر چھاتی پہ کہا حسین مان کیا مانگتا ہے؟ کہا چھاتی سے ہٹ جا، اثر کا وقت ہو گیا، تیمم کر کے نماز پڑھ لیں۔ ہم مسجدوں کے پاس سے گزر جاتے ہیں، ماتھے میں جو نہیں رہے۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں میں نمازی نہ بن سکے۔ 950 سال تبلیغ کی نوح علیہ السلام اور حق بات سننے کے لیے کوئی آمدہ نہ تھا۔ فرمایا قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ الہ العالمین، میں نے میری قوم کو رات کو سمجھایا، دن کو سمجھایا، صبح کو بلایا، شام کو بلایا، اتنے پتھر مارتی تھی قوم، سارا جسم لہولہان ہو جاتا تھا۔ آفرین آفرین کہنے والا کوئی نہیں، تسلی دینے والا کوئی نہیں، مرہم پٹی کرنے والا کوئی نہیں، شاباشی دینے والا کوئی نہیں۔ مار کھاتے کھاتے سارے 900 برس گزر گئے اور کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ 84 لوگ۔ ہمارے نبی نے کتنی تکلیفیں اٹھائی؟ طائف میں جو حالات آئے ہمارے نبی پر، عذاب کے فرشتے آئے تھے۔ مسلمانوں میرے نبی کا اخلاق کیسے تھے؟ آج میرے تمہارا اخلاق دیکھو۔ عذاب کے فرشتے آئے تھے کہ آپ ایک اشارہ کر دو، قریش کی نسل سرما بن جائیں گے، اور یہ تکلیف دینے والوں کی چیخیں ہم آپ کے کانوں تک پہنچائیں گے۔ جو صحابہ پریشان حال تھے، انہوں نے ہمارے نبی سے فرمایا کہ آپ انہیں بددعا دے دیجئے۔ حفیظ جالندری نے بڑا خوبصورت شعر لکھا ہے، جب صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ انہیں بددعا دے دیجئے، آپ نے ہاتھ اٹھائے، الہی کرم کر ان کو سارے طائف کے مکینوں پر، الہی کرم کر ان کو سارے طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا ان پتھر والی زمینوں پر۔ اور ایک تاریخ ساز جملہ ارشاد فرمایا اور یہ نہ صحیح تو ان کی اگلی نسل ایمان لائے۔ ایک ایک کر کے 3 کا جوڑا، چھوٹا سا گھونسلہ بنایا۔ جب 38 لوگ مسلمان ہوئے، عبداللہ بن جزعان کے گھر کے قریب ابو جہل سے ملاقات ہوئی، آپ نے اسے دعوت دین دی، وہ بڑک اٹھا، نوکیلا پتھر اٹھایا، میرے نبی کے بدن نازک پر حملہ ہوا، بدن نازک کو زخمی کر دیا کہ آپ وہاں سے حرم میں آئے۔ امیر حمزہ جو ابھی تک مسلمان نہ بنے تھے، ان کی ایک مستانہ چال تھی، اپنی پگڑی میں شتر مرغ کے پر لگایا کرتے تھے اور اپنی مستانہ چال میں چل رہے تھے۔ 2 لونڈیاں ایک سمت پر کھڑی گفتگو کر رہی تھی۔ اگر آج اس کے بھتیجے کو پتا ہوتا، اگر آج اسے پتا ہوتا اس کے بھتیجے کے ساتھ کیا ہوا ہے تو آج اس کی یہ مستانہ چال نہ ہوتی۔ چلتے ہوئے قدم رک گئے، 2 لونڈیوں کے پاس گئے، کہا بتاؤ ماجرا کیا ہے؟ کہ عبداللہ بن جزعان کے گھر کے قریب ابو جہل سے تیرے بھتیجے کی ملاقات ہوئی، دعوت دین دی، وہ بڑک اٹھا، نوکیلا پتھر اٹھایا، حملہ ہوا، تیرے بھتیجے کے بدن نازک کو زخمی کر دیا۔ امیر حمزہ سیدھے ابو جہل کے پاس آئے، ابھی تک مسلمان نہ بنے تھے، وہ کرسی پر براجمان تھا، سارے سنادید قریش بیٹھے ہوئے تھے، اپنی کمان نکالی، ماری زور سے سر پر، میرا بھتیجا لاوارث ہے، کیا ہم سارے مر چکے ہیں؟ آئندہ ایسی زیادتی کی تو میں تیری گردن اڑا دوں گا۔ ابو جہل نے کہا اگر میں نے ابھی کچھ بولا تو میرے حمایت ہی اڑ جائیں گے، وہاں سے لوگ آ جائیں گے، معاملہ سارا بگڑ جائے گا۔ اس نے معذرت کی، آج کے بعد ایسی زیادتی نہ کروں گا۔ امیر حمزہ ہمارے نبی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے مطاف میں آئے، آپ سجدے میں تھے، اللہ سے لو لگائے ہوئے تھے، پیچھے سے کہا ابن اخی، اے میرے بھائی کے بیٹے، آپ نے سر اٹھایا، کہا چچا بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا بھتیجے خوش ہو جا، آج میں تیرا بدلہ لے کر آیا ہوں۔ کہا مجھے کوئی خوشی نہیں۔ کہا بھتیجے بتا پھر تجھے خوشی کس بات پر ہوتی ہے؟ کہا مجھے خوشی تب ہوگی جس رب کو میں مانتا ہوں اس رب کو تو بھی مان۔ نوشتے تقدیر میں امیر حمزہ کا یہی وقت لکھا ہوا تھا، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ یہ 39ویں شخص تھے جو دائرہ ایمان میں داخل ہوئے۔ جب امیر حمزہ مسلمان ہوئے، مسلمانوں کی قوت دوبارہ ہو گئی، کفار کی صفوں میں خلبلی مچ گئی، انہوں نے وہاں دارالندوہ میں میٹنگ بلائی۔ ابو جہل نے کہا اگر ایک ایک اسی طرح مسلمان بنتا گیا ہمارے لیے ان کا راستہ روکنا مشکل ہو جائے گا، کوئی ہے جو جائے نعوذ باللہ بانی اسلام کا خاتمہ کر دے۔ جب امیر حمزہ مسلمان ہوئے تو میرے نبی نے ہاتھ اٹھائے،
کہا الہ العالمین ایک شیر ببر دیا ہے، ایک شیر اور دے دے، تیری مرضی ہے، خطاب کا بیٹا عمر دے دے یا عمر بن ہشام دے دے۔ اجابت کا سہرا، انابت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی، دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عرش پہ میرے نبی کی دعا ٹکرائی۔ ادھر امیر حمزہ کے مسلمان ہونے پر ابو جہل نے کہا جو بانی اسلام کا خاتمہ کرے گا میں اس کو 100 اونٹ نقد انعام دوں گا۔ عمر بن الخطاب کھڑے ہو گئے، کہا یہ کام میں کروں گا، ننگی تلوار لی اور نبی کو قتل کرنے کے ارادے سے چلے۔ راستے میں نعیم ابن عبداللہ سے ملاقات ہوئی، نعیم ابن عبداللہ نے پوچھا عمر ارادہ ٹھیک معلوم نہیں ہوتا، آنکھوں میں خمار ہے، دل نفرتوں سے بھرا ہوا ہے، پیشانی پہ بل پڑے ہوئے ہیں، اريد ان اقتل محمدا۔ عمر بن الخطاب کہنے لگے میرا ارادہ ہے آج محمد کو قتل کر دیتا ہوں، کا قصور کیا ہے، خطا کیا ہے، غلطی کیا ہے؟ نعیم ابن عبداللہ سے عمر بن الخطاب فرمانے لگے اتنا میٹھا قرآن پڑھتا ہے، بیٹا سن لے باپ کا نہیں، باپ سن لے بیٹے کا نہیں، بیوی سن لے خاوند کی نہیں، خاوند سن لے بیوی کا نہیں، آج قصہ ہی ختم کر دیتا ہوں، آج کے بعد کوئی اونچی آواز میں قرآن نہ پڑھے گا، اپنے اسلام کا اظہار نہ کرے گا۔ نعیم ابن عبداللہ فرمانے لگے درے مصطفیٰ پہ بعد میں جانا، پہلے اپنی بہن فاطمہ کے گھر چلا جا، تیری بہن نے بھی اس محمد کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ تو میں نہیں مانتا، جاؤ جا کے دیکھ لو۔ اپنی بہن فاطمہ بنت خطاب کے گھر آئے، دہلیز تک پہنچے اور کانوں میں قرآن کریم کی آواز آئی طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَىٰ الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ۔ قرآن سنا، میں دعا کرتا ہوں اللہ میرے تمہارے گھروں کا ایسا ماحول بنائے، بولو آمین، گھر گھر سے قرآن کریم کی آوازیں آئیں۔ گانوں کی آوازیں آتی ہے، قرآن کی آواز نہیں آتی۔ مسلمان کا گھر غیر مسلم کا گھر پہچان مشکل ہو گئی۔ آج مسلمان کا گھر پہچاننا ہو تو دیکھتے بار ماشاءاللہ الحمدللہ یا ہذا من فضل ربی لکھا ہے، یہ پہچان ہم نے ختم کر دی۔ غیروں کے گھروں سے قرآن کریم، غیروں کے گھروں سے گانوں کی آواز آتی ہے، مسلمان کے گھروں سے بھی گانوں کی آواز آتی ہے۔ ہماری مائیں بہنیں جھاڑو دے رہی گانا بج رہا ہے، سبزی پکا رہے گانا بج رہا ہے، یہی روٹیاں بچے کھاتے ہیں، پھر کہتے ہیں مولانا صاحب ہمارے بچے بہت پریشان کرتے ہیں۔ ارے دیکھو تو صحیح غذا کیسی گئی ہے، سورہ یاسین سنتی سنتی روٹی کھلاتی تیرا بیٹا کبھی نافرمان نہ بنتا، سورہ رحمان سنتی سنتی سبزی پکاتی، یہ سبزی بچے کے پیٹ میں جاتی، تیرا بیٹا کبھی فرعون نہ بنتا۔ بچوں کا بننا، بگڑنا، مطیع ہونا، غیر مطیع ہونا، فرما بردار ہونا، غدار ہونا، نافرمان ہونا، اس کا قیمتی رول غذاؤں میں ہے۔ دیکھو روٹی کیسی جاتی ہے، سبزی کیسی جاتی ہے۔ باپ قرآن نہیں پڑھتا، بچے کہاں سے قرآن پڑھیں گے؟ شکر ادا کرو مدارس کا نظام ہے، اللہ کا عذاب رکا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو ترقیہ سے مالا مال فرمائے۔ 18 بچوں نے قرآن کریم کو سینے میں محفوظ کر لیا۔ نہ بننا آسان ہے، نہ بنانا آسان ہے، نہ ہمارے دلوں میں ان کی عزت ہے، نہ بنانے والوں کی عزت ہے۔ میں کہتا ہوں ہر چیز کے اندر اثر ہے، قرآن میں اثر کیوں نہیں ہے؟ تو ہماری زبانوں میں اثر نہیں رہا۔ برف کے اندر اثر ہے، زہر کے اندر اثر ہے، آگ کے اندر اثر ہے، تو قرآن میں اثر کیوں نہیں؟ آج بھی ہے قرآن میں اثر۔ جن گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے وہاں دیواروں پہ تعویذ لٹکانے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں چھم چھم اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ جن گھروں میں مائیں ہوتی ہیں نا، ماؤں کی دعائیں لو، تمہیں تعویذ لٹکانے کی ضرورت نہ پڑے گی، اللہ کی رحمت چھم چھم برسے گی۔ جن گھروں میں باپ زندہ ہو نا تو باپ کی دعائیں لو، تعویذ لٹکانے کی ضرورت نہ پڑے گی۔ نہ قرآن کا ادب ہے، نہ ماں کا ادب ہے، نہ باپ کا ادب ہے۔ آج 4 بیٹے جوان ہیں، ایک ماں کو نہیں پال سکتے۔ 4 بیٹے جوان ہیں، چاروں بزنس مین، چاروں کاروباری ہیں، چاروں اچھا کماتے ہیں، ایک بڑے باپ کو نہیں سنبھال سکتے۔
تقسیم ہو گئی, اماں بٹ گئی, ابا بٹ گیا, 2 مہینہ اس کے یہاں, 2 مہینہ اس کے یہاں, 2 مہینہ اس کے یہاں. ایک ماں نے باپ نے کاندھوں پہ بٹھا کے 3 بچوں کو پرورش کیا, 3 بچوں کو پالا پروان چڑھایا. آج 3 اٹے کٹے جوان بزنس مین 3 ہو کر ایک ماں اور ایک باپ کو نہیں سنبھال سکتے. کتنے ماں باپ گھروں میں سسک سسک کر زندگیاں گزارتے ہیں. ہمارے دلوں میں ماں باپ کی عزت نہیں ہے. 200 ولیوں کی دعاؤں میں وہ طاقت نہیں جو طاقت اللہ نے ماں باپ کی دعاؤں میں رکھا ہے. ماں زندہ ہے تو قدر کرو, باپ زندہ ہے تو قدر کرو. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اف نہ کہو, اف ماں کے سامنے اللہ سارے اعمال کو آگ لگا دے گا. اف کہنے کی اجازت نہیں. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف, تو والدین کے سامنے اف بھی نہ کرو. یہاں تو بیٹا کہتا ہے باپ سے ابا تو پرانے زمانے کا ہے, زمانہ بدل گیا, تجھے سمجھ نہیں آئے گا میری بات. آج بیٹا بیٹی ماں سے کہتی ہے this is my personal life, don't interfere, یہ میری نجی زندگی ہے, تو دخل اندازی مت کر. بچوں نے قرآن کریم کو حفظ کیا. اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو ترقیات سے مالا مال فرمائے. کل قیامت کا دن ہوگا, ان کے ماں باپ کے سروں پہ اللہ نورانی تاج سجائے گا. آپ بھی کو انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے انشاءاللہ. بادشاہ مر گیا, بادشاہت ختم ہو گئی. انجینئر مر گیا, انجینئرنگ ختم ہو گئی. وزیر مر گیا, وزارت ختم ہو گئی. حافظ قرآن مرے گا, کل قبر سے اس کو اٹھایا جائے گا, اس کے ماں باپ کو بلایا جائے گا, اس کے ماں باپ کے سروں پہ نورانی تاج سجایا جائے گا, جس کی روشنی چاند سورج سے بھی زیادہ. لوگ کہیں گے الہ العالمین, یہ انبیاء ہے. اللہ فرمائے گا نانا, یہ اولیاء ہے. اللہ فرمائے گا نانا. لوگ پوچھیں گے الہ العالمین, یہ کون خوش نصیب لوگ ہیں. اللہ فرمائے گا یہ وہ خوش نصیب ماں باپ ہیں جنہوں نے دنیا فانی کے اندر اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا تھا. اب ان کے ماں باپ کے سروں پہ اللہ نورانی تاج سجائے گا. آپ اندازہ لگاؤ کہ ان کے استاد محترم جنہوں نے تہجد میں اٹھ کے سبق یاد کرایا, جو دوپہر میں, گرمی میں, سردی میں, بارش میں نہ موسم دیکھا, نہ بیماری دیکھی, نہ کوئی حالات دیکھے, سارے حالات سے لڑ کر جگڑ کر ان بچوں کو قرآن کریم حافظ بنا, تو ان استاد کے سروں پہ اللہ تعالیٰ کتنے نورانی تاج سجائے گا. حافظ بننے والوں کی بھی قدر کرو, حافظ بنانے والوں کی بھی قدر کرو. عمر ابن الخطاب نے بہن کا قرآن سنا, دل کی دنیا بدل گئی. آج 6666 آیتیں میرے تمہارے گھروں تک, دروازے تک دھکے کھاتی پھرتی ہے, ہمارا دل نہیں بدلا. دلوں میں بغض ہے, کینہ ہے, حسد ہے, لالچ ہے, دشمنیاں ہیں, عداوتیں ہیں. اخلاق دیکھو بالکل قرآن کے خلاف. قرآن میں اللہ نے کہا سود نہ کھاؤ, کتنے لوگ سود کھاتے. شراب نہ پیو, کتنے لوگ شراب پیتے. حرام نہ کھاؤ, کتنے لوگ حرام کھاتے. ماں باپ کو نہ ستاؤ, کتنے لوگ ماں باپ کو ستاتے. پورا ہمارا شب و روز زندگی گزارنے کا انداز قرآن کے سسٹم کے خلاف. قرآن کو مانتے, قرآن کی نہیں مانتے. اللہ کو مانتے, اللہ کی نہیں مانتے. رسول اللہ کو مانتے, رسول اللہ کی نہیں مانتے. ولیوں کو مانتے, ولیوں کی نہیں مانتے. حدیث مصطفیٰ کو مانتے, حدیث مصطفیٰ کی نہیں مانتے. چند آیتیں سنی عمر ابن الخطاب نے, دل کی دنیا بدل گئی. کنڈا کھٹکھٹایا, فاطمہ بنت خطاب نے پوچھا کون؟ کہا خطاب کا بیٹا عمر. دروازہ کھولنے کے لیے آ رہی, دل میں کہہ رہی ہے مالک گھر کا دروازہ کھولنا میرا کام ہے, ایمان کا دروازہ کھولنا تیرا کام ہے. دروازہ کھولا, عمر سامنے کھڑے ہیں, ایک ہاتھ میں کوڑا, ایک ہاتھ میں تلوار, اور بڑے جوشیلے تھے. عمر ابن الخطاب بڑے پاورفل تھے, بڑے جذباتی تھے. اپنی بہن فاطمہ سے کہا تو مسلمان بن گئی؟ کہا ہاں میں مسلمان بن گئی. کہا میری اجازت نہ لی؟
آج اس کے سینے میں عشق حقیقی کا شعور پیدا ہو جائے، جب بھٹکے ہوئے کو رہبر مل جائے، جب اندھیرے میں چلنے والے کو اجالا مل جائے تو مشورہ کرنے کی کیا ضرورت پڑتی ہے؟ فاطمہ بنت خطاب کو عمر نے پیٹنا مارنا شروع کیا، بہت مارا بہت پیٹا، وہ بھی ایمان کی بڑی پکی تھی، کہنے لگی تو خطاب کا بیٹا ہے، میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، جس مائی کی چھاتی سے تو نے دودھ پیا ہے اسی مائی کی چھاتی سے میں نے بھی دودھ پیا ہے، تو مارتا مارتا تھک جائے گا، میں مار کھا کر نہیں تھکوں گی، تو یہ جسم تیرے حوالے، دل مصطفیٰ کے حوالے، جسم سے خون نکل سکتا ہے سینے سے نور ایمان نہیں نکل سکتا، تجھے ابو جہل کی فوجوں پہ ناز ہے، مجھے محمد کی غلامی پہ ناز ہے۔ فاطمہ بنت خطاب کے جب یہ لفظ سنے تو عمر بن الخطاب سہم گئے کہ پہلے میری بہن نے کبھی نظر سے نظر ملا کر بات نہیں کی، مزاج میں رویے میں اتنی سختی کہاں سے آ گئی تھی؟ ٹھنڈے لہجے میں پوچھا بہن میں جب آیا اندر آیا تو کچھ پڑھ رہی تھی، وہ کیا ہے؟ کہا وہ اللہ کی پاک کتاب قرآن ہے۔ کہا مجھے پکڑاؤ، کہا لا یمسہ الا المطہرون، تو ناپاک ہے، تیرے دل میں نبی کا بغض ہے، صحابہ کی نفرت ہے، ناپاک ہاتھ اسے چھو نہیں سکتے۔ کہا پھر اس کی شکل کیا رہیں گی؟ کہا جا پہلے غسل کر۔ عمر اپنا ظاہر دورے، اللہ ان کے باطن کو اجلا کر رہا ہے، کہو آمین، اللہ میرے تمہارے باطن کو بھی اجلا کر دے۔ ہمارا ظاہر بھی بگڑا ہوا، ہمارا باطن بھی بگڑا ہوا۔ کتنے جوان ہیں نا داڑھی نہیں رکھتے، انہیں شرم آتی ہے، رسول اللہ کی سنت سجانے میں میرے جوان بھائیوں کو شرم آتی ہے، اور کتنوں سے کہتا ہوں نا داڑھی رکھنے کا، مولانا ابھی میری شادی نہیں ہوئی تو شادی کے بعد داڑھی رکھوں گا، صبح اٹھ کے کچھ کام ہو جا رہا پہلے یہی سنت کو ذبح کرتے ہیں۔ وہ ایک نوجوان تھا نا، گورا چٹا بالکل کلین شیو، وہ ایک گلی سے گزر رہا تھا، اس کے آگے ایک داڑھی والے بابا گزر رہے تھے، تو داڑھی والے بابا کو عورتوں نے دیکھا نا ہوٹلوں پہ بیٹھی ہوئی تھی، تو جو ہی سنا تو ساری عورتیں گھروں میں چلی گئی، اور پیچھے وہ نوجوان چل رہا ہے، عورتیں باہر آئی واپس بیٹھ گئی، نوجوان کو دیکھا ایک عورت بھی کھڑی ہوئی نہیں، اندر گئی نہیں، آگے پوائنٹ پہ ملاقات ہوئی تو وہ نوجوان کہنے لگا بابا یہ کیا ہولیا بنا کے رکھا ہے، تیری داڑھی دیکھ کے خواتین ڈر جاتی ہے، گھروں میں گھس جاتی ہے، مجھے دیکھا ایک بھی کھڑی نہیں ہوئی، ساری وہیں کی وہیں بیٹھی رہی، تو بابا مسکرا کر کہنے لگے بیٹا تو مسئلہ سمجھا نہیں۔ کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا میری داڑھی ہے، خواتین کو داڑھی نہیں ہوتی، مجھے دیکھ کر انہوں نے سوچا کہ یہ کوئی مردار اندر چلی گئی، ان کی ہوتی نہیں تیری ہے نہیں، وہ سمجھی اپنی لائن کا کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سنت سجا کر جاؤں گے نا قبروں میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے سوال جواب کو آسان بنا دے۔ جوانوں سے خاص کہوں گا داڑھی مت کرواؤ، داڑھی رکھو۔ کسی صحابی نے کسی نبی نے داڑھی نہیں منڈوائی۔ ہمارا ظاہر بھی گندا ہے، ہمارا باطن بھی گندا ہے، ہمارا دل دیکھو، مسجدوں میں جاتے دیکھتے دائیں بائیں کون کھڑا ہے، ہمارے مزاج کا نہیں جگہ بدل دیتے، لاکھ سجدے کرو، اللہ کو ایسے سجدوں کی ضرورت نہیں جب دلوں میں کینہ لیے کھڑے ہوئے۔ آدمی کو آدمی سے کینہ نہیں اچھا، جس سینے میں کینہ ہو وہ سینہ نہیں اچھا۔ زبان دیکھو زبان، کچھ لوگ بولتے ہیں تو لوگ دعائیں کرتے ہیں یہ چیز وہ تو ہی بہتر ہے، جب بھی بولتے زہر اگلتے ہیں۔ اپنی بیوی سے پانی بھی مانگیں تو گالی دے کر مانگیں گے، وہ ماں سے گالی بولتے، ابا سے گالی سے پیش آتے، اپنے بیٹوں کو گالی دیتے، اپنی بچیوں کو گالی دیتے، وہ جب بھی بولتے گالیاں بولتے۔ ہماری زبان ٹھیک نہیں، ہڈی نہیں ہوتی، مشکات شریف میں صبح ہوتی ہے نا سارے اعضاء زبان سے کہتے تو ٹھیک ہے نا تو ہم ٹھیک ہے، تو ٹیڑھی ہوتی ہے ہماری ہڈیاں ٹیڑھی ہو جاتی ہے، ہڈی نہیں ہوتی لیکن ہڈیاں توڑوا دیتی ہے۔ طلاق والی نحوست کہاں سے سرزد ہوتی ہے؟ زبانوں سے۔ ایک دفعہ 3 دفعہ کہہ دیا طلاق طلاق طلاق، کتنے خاندانوں میں آگ لگ جاتی ہے۔ زبان کا صحیح استعمال کرے، اپنے اخلاق کو درست کرے۔ میرے نبی کا اخلاق کیسے تھے؟ آج ہمارے اخلاق دیکھو، دور دور تک کوئی جوڑ نہیں ہے۔